إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. وہ ذات کہ جس نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اور اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو اپنی ایسی عبادت کا حکم دیا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. درود و سلام کی بارشیں ہوں امام المتقین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. وہ ذات کہ جنہوں نے ہمارے لیے حلال اور حرام کو الگ الگ اور صاف طور پر بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام پر، محدثین اعظام پر اور تمام کے تمام علماء اسلام پر کہ جن کی محنت اور کوشش سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا ہے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ خالص جو اسلام ہے ہم تک پہنچا ہے. حضرات گرامی، اسلامی طرز معاشرت کا
جو اولین اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان علم کی دولت سے مالا مال ہو، اس کے اوپر جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا اسے علم ہو، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا بھی اس کو بخوبی علم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے، اور جتنے بھی دوسرے انسان ہیں ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے دماغوں کو ہدایت سے منور کرنے کے لیے تعلیم اور تعلم سے وابستہ رہنا چاہیے ہر انسان کو۔ اور تعلیم و تعلم یہ ایک اسلام کا بنیادی ترین امر ہے، بنیادی امر۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، اے اللہ کے رسول آپ پڑھیں، اقرأ اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، دوسری مخلوقات کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو من علق، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اس نے انسان کو۔ اقرأ، اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے، اقرأ وربک الاکرم، اور جو آپ کا رب ہے وہ بہت ہی زیادہ معزز اور عزت والا ہے۔ آگے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ ذات علامہ جس نے تعلیم دی، جس نے تعلیم دی، جس نے سکھلایا، کس کے ساتھ؟ بالقلم، قلم کے ساتھ، بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم سکھلایا۔ کون سا علم؟ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے نا رسول اللہ پر وحی آئی تھی، اور اس میں آپ دیکھیے کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اقرا، پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تعلیم کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو تعلیم و تعلم یہ اسلام کا بنیادی امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے، وہ کون سا علم ہے جو مسلمانوں پر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اگر اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 علم نافع، علم نافع۔ نمبر 2 علم غیر نافع۔ علم نافع کون سا علم؟ جو نفع دینے والا علم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ جو نفع ہے یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو علم نفع دیتا ہے وہ علم نافع ہے۔ جو علم فائدہ مند ثابت ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ علم نافع ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو تعلیم کا نظام رائج ہے اس میں اور اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں بنیادی فرق ہے یہی کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ صرف مادیت کے حصول پر توجہ دیتا ہے، ہمارا نظام تعلیم صرف مادیت کے حصول پر توجہ دیتا ہے۔ اور جو اسلام کا نظام تعلیم ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے نا دنیا میں کامیاب زندگی نہ گزارو، تمہاری زندگی خوشگوار نہیں ہونی چاہیے، تم بے بسوں والی زندگی گزار دو، یہ نہیں کہتا اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا بھی بناؤ اور ساتھ ساتھ آخرت بھی بناؤ،
آخرت پر اسلام زیادہ توجہ دیتا ہے، اسلام کی زیادہ توجہ آخرت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دلیل کے طور پر آیت پیش کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، 20ویں سپارے کی آیت ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ تو اللہ کہتے ہیں وَابْتَغِ، تو تلاش کر، کیا تلاش کر؟ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، آخرت کا مقام تلاش کر، آخرت کی کامیابی تلاش کر، آخرت کی فلاح تلاش کر۔ اب آخرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن تو نے دنیا کا حصہ بھی نہیں بھولنا، دنیا بھی تلاش کر، لیکن تیری زیادہ توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ آخرت پر۔ تو یہاں سے پتہ چلا اسلام جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا کیا کرتے تھے، رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی اچھائی بھی دے اور آخرت کی اچھائی بھی دے۔ تو یہ رسول اللہ سب سے زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی طرف توجہ دلاتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ تو پتہ ہمیں یہ چلا علم نافع وہ علم ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نفع بخش ہو، نفع مند ثابت ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، السراج المنیر بشرح الجامع الصغیر کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم نافع وہ علم ہے جو تیرے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے، تیرے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، جو تیرے اندر تقویٰ کو پیدا کرے، وہ علم نافع ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور تیرے اندر سے دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع اور دنیا کی رغبت کو ختم کر دے، دنیا کی رغبت کو ختم کر دے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایک حدیث بھی لاتا چلوں، رسول اللہ نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری ملعون ہے، دنیا کیا ہے؟ ساری کی ساری ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں یہ بھی ملعون ہے، یہ بھی ملعون ہے۔ ملعون کا کیا مطلب؟ ملعون کا کیا مطلب؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہے اس پر۔ اگر کسی بندے پر لعنت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہے۔ گویا یہ سب سے بڑی گالی ہے، سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ کسی بندے کو بندہ لعنتی کہہ دے کہ تجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہو، اس سے بڑی گالی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آگے فرمایا الا مبتغی بہ وجہ اللہ، مگر یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کی ایسی چیز، دنیا کی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، وہ ملعون نہیں۔ یہ ایک چیز کو رسول اللہ نے جو ہے نا اس سے مستثنا قرار دے دیا کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر وہ چیز ملعون نہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اب اس کی شرح کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو امام ابن رجب نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ چیز علم نافع ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ علم نافع۔ علم نافع ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ جو علم ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام اس کو بتاتا ہے کہ تجھ پر یہ احکامات ہیں، تم نے ان کو ماننا ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر منع کی ہیں، ان سے تم نے رکنا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ارشاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اب علم نافع کا ہم نے بیان کر دیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں علم ضار۔ علم ضار یعنی نقصان دینے والا علم، بے فائدہ علم، بے ثمر علم، بے سود علم، وہ کون سا علم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علما نافعا، صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع۔ صلی اللہ علما نافعا، تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کس کا؟ علم نافعا، علم نافع کا سوال کرو، وتعوذوا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو جو نفع نہیں دیتا، جو نفع نہیں دیتا، جو بے فائدہ ہے، ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی، رسول اللہ یہ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں نا، صلی اللہ تم سوال کرو، اور رسول اللہ خود بھی ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے جو بے فائدہ ہوتا، بے نفع ہوتا، بے سود ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من علم، ایسے علم سے لا ينفع جو نفع نہ دے، جو بے فائدہ ہو، ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بھی حکم دے دیا، اور خود بھی رسول اللہ ایسے علم سے پناہ مانگ رہے ہیں جو نفع نہیں دیتا۔ تو اب سوال یہ ہے ایسا علم کون سا ہے جو نفع نہیں دیتا، جو نفع نہیں دیتا؟ تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ہر وہ علم جو دنیا اور آخرت، یا دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک جہان میں، دنیا آخرت دونوں جہانوں میں سے کسی ایک جہان میں بے فائدہ ہو، یا دونوں میں بے فائدہ ہو، یا ان میں سے کسی ایک جہان میں بے فائدہ ہو، ان میں سے کسی ایک جہان میں بے فائدہ ہو، تو ایسا علم علم ضار ہے۔ اور علم نافع وہ علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بنیادی خاکہ آ گیا علم نافع کے بارے میں اور علم غیر نافع کے بارے میں، علم ضار کے بارے میں۔ اب اگر علم نافع کی اہمیت بیان کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا مات الانسان، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان وفات پا جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مر گیا، اب اس کو اس کے اعمال ختم ہو گئے، اس کو کسی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا، کسی چیز کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا۔ ہاں آگے آپ نے تین چیزوں کو مستثنا کر دیا، اس سے تین چیزوں کو مستثنا فرمایا، آپ نے فرمایا الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، تین چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا علم نافع جس کے ذریعے سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد ہو جو اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ تو ان تین چیزوں کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش ہو، بندہ کسی کو کوئی ہنر سکھا کے چلا جاتا ہے، کوئی اچھی بات کی تعلیم دے کے چلا جاتا ہے، کوئی خیر کی بات سکھا دیتا ہے، کوئی احسن بات سکھا کے چلا جاتا ہے، تو اب وہ دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جب تک اس کے علم سے لوگ نفع حاصل کرتے رہتے ہیں تب تک اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے، تب تک اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ علم نافع کی اہمیت ہے۔ علم نافع اتنا اہم کہ انسان کو زندگی میں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مر بھی جائے تو پھر بھی انسان کو عزت ملتی ہے، شرم ملتا ہے، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک چیز علم نافع۔ اب اگر آپ دوسری دو چیزوں کی طرف غور کریں، دوسری دو چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ اب اگر ہم ان دو چیزوں کی طرف غور کریں، یہ بھی علم نافع کی طرف لوٹ کے آ رہی ہیں، یہ بھی علم نافع کی طرف لوٹ کے آ رہی ہیں۔ کیسے؟ اب اگر کسی بندے کو صدقے کی فضیلت کا علم ہوگا تو وہ صدقہ کرے گا،
کسی بندے کو صدقے کی فضیلت کا، خیرات کی فضیلت کا علم ہوگا تبھی تو وہ صدقہ کرے گا۔ تو یہ بھی چیز کس کی طرف لوٹ کے آئی؟ علم کی طرف، علم کی طرف یہ بھی چیز لوٹ کے آئی۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ والدین صالح، نیک اولاد جو ہے نا والدین کے لیے دعا کرتی رہے تو والدین کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ نیک اولاد دعا کرتی رہے۔ اب یہ چیز اب آپ دیکھیں کہ اگر اس نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوائی ہوگی، دینی تعلیم دلوائی ہوگی، علم نافع حاصل کیا ہوگا اس کی اولاد نے، تو تبھی تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے۔ تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ یہ تینوں ہی چیزیں علم ہی ہیں، یہ تینوں چیزیں علم ہیں کہ اگر بندہ مر بھی جائے تو تبھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اب علم نافع کے فضائل اور ثمرات کی اگر بات کی جائے تو سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادت، کہ علم کی فضیلت فضل العلم احب الی من فضل العبادت، علم کی فضیلت مجھے عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ محبوب کون سی فضیلت ہے؟ علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور احب یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، عربی گرامر میں اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ جیسے انگلش گرامر میں سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے، اسی کے مقابلے میں عربی گرامر میں اسم تفضیل ہوتا ہے، اسم تفضیل۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ علم کی فضیلت جو ہے عبادت کی فضیلت سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک اور روایت جو کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے، صحیح سند ہے بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم شخص، ایک صاحب علم شخص، اس کی فضیلت ایک عبادت گزار پر بالکل اسی طرح ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات ہو اور چاند کو جس طرح تمام ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، معجم کبیر للطبرانی میں موجود ہے، وہاں پہ تو آپ نے اس سے بھی زیادہ بیان کر دیا، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم شخص جو علم حاصل کرتا ہے، علم نفع حاصل کرتا ہے، علم نافع حاصل کرتا ہے، علم ذات سے بچتا رہتا ہے، اس کی فضیلت کفضلی علی ادناکم، جس طرح مجھے تم میں سے ادنا پر فضیلت ہے، جس طرح رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح مجھے تم میں سے ادنا شخص پر فضیلت ہے، اسی طرح جو ایک عالم شخص ہوتا ہے اسے آپ عبادت گزاروں پر فضیلت ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ آپ امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، اور امام المتقین ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ کسی راستے پر گامزن ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم نافع حاصل کرے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ علم حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اسے کیا دیتے ہیں؟ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا اور جو طالب علم ہوتا ہے، علم کا شوق رکھنے والا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے خوش ہو کر، اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ،
اور جو عالم شخص ہے، عالم شخص علم رکھنے والا ہے، علم نافع جس نے حاصل کیا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات یستغفر لہ، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا حتی الحیتان فی البحر، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سمندر کی تہ میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی تہ میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ایک عالم شخص کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ علم جو وہ حاصل کر رہا ہے، کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اسے دین کی پہچان ہو، اس کے دین کے احکامات کا پتہ چلے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے پھر فرشتے خوش ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سمندر کی تہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، علامہ منذری لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، من غدا الی المسجد، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ گھر سے نکلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خیر کی بات سیکھے، کوئی اچھی بات سیکھے، کوئی علم کی بات سیکھے، یا پھر جا کر کوئی اچھی بات سکھائے مسجد میں لوگوں کو۔ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات سیکھے یا کسی کو جا کے کوئی بات سکھا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو اتنا ثواب ملتا ہے، ایسے شخص کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مکمل طور پر، کامل اور اکمل طور پر حج کر کے آئے، جتنا ثواب اسے ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ کہ جو اپنے گھر سے صرف اس ارادے سے نکلتا ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، جا کے کوئی دین کی بات سیکھتا ہوں، کوئی علم نافع سیکھتا ہوں، یا کسی کو جا کے کوئی اچھی بات سکھا دیتا ہوں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اسے کامل، مکمل، اکمل طور پر حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ اب تمام کے تمام حاجیوں کو تو یہ نہیں نا پتا ہمارا حج قبول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہمارا حج قبول ہوا یا نہ ہوا، لیکن اگر آپ گھر سے اس ارادہ سے نکل کے آئیں کہ میں مسجد میں جا کے کوئی دین کی بات سیکھوں یا دین کی کوئی بات کسی کو سکھا دوں، تو اللہ تعالیٰ ہر روز آپ کو، ہر روز میں جتنی مرتبہ آپ مسجد میں آئیں گے مکمل حج کا ثواب دیں، مکمل حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سہل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے، تیری رہنمائی کی وجہ سے، تیرے علم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو وہ تیرے لیے کس سے بہتر ہے؟ خیر لک من حمر النعم، وہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹ۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ شاید نہیں جانتے کہ سرخ اونٹ اس وقت کی بہترین سواری ہوا کرتا تھا، اس وقت کی بہترین سواری کیا تھی؟ سرخ اونٹ۔ آج کے دور کی آپ لگا لیں کوئی مرسڈیز کار، کوئی BMW، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر تیری رہنمائی کی وجہ سے، تیری ہدایت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تیرے علم کی وجہ سے ایک شخص کو ہدایت دے رہے ہیں تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس دور کی بہترین سواری سے بہتر ہے۔ تو سامعین محترم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم خیر من مال، جو علم ہے خیر من مال، وہ مال سے بہتر ہے، وہ مال سے بہتر ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ جو علم ہوتا ہے وہ تیری حفاظت کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے، اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاکم رہتا ہے، علم ہمیشہ حاکم رہتا ہے، ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور مال محکوم بھی ہو جاتا ہے، مال محکوم بھی ہو جاتا ہے، مال پر غلبہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ علم محکوم ہو جائے اور علم مغلوب ہو جائے، علم ہمیشہ غالب ہے، علم ہمیشہ حاکم ہے۔ آگے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ جو علم ہوتا ہے نا، جو علم ہے وہ ہمیشہ حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ اور علم آگے انہوں نے فرمایا العلم افضل الصائم القائم المجاہد، جو علم ہے وہ ایک روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے، مجاہد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے،
العالم جو بندہ دین کا علم رکھتا ہے، علم نافع جس کے پاس ہے، نفع بخش علم جس کے پاس ہے، وہ بندہ جو ہے نا افضل الصائم، روزہ رکھنے والے سے افضل، القائم، قیام کرنے والے سے افضل، المجاہد، جہاد کرنے والے سے افضل، جہاد کرنے والے سے افضل۔ اور اگر میں ان تینوں چیزوں کی آپ کو جو ہے نا فضیلتیں بیان کرنے لگ جاؤں تو ختم ہی نہ ہو۔ مختصراً میں آپ کو بیان کر لیتا ہوں روزے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، الصوم لی، رسول اللہ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ کس کے لیے؟ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ فرشتوں کو بھی اس کے اجر کا پتہ ہی نہیں، اتنا زیادہ اجر ہے روزے کا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ روزہ رکھنے والے سے بھی افضل ہے۔ آگے فرمایا القائم، قیام کرنے والے سے افضل ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا من قام، جس نے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہ جو ہے نا معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا المجاہد، مجاہد سے بھی افضل ہے عالم، کیوں؟ مجاہد سے بھی افضل ہے، اور مجاہد کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلتوں والا، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا اور مجاہد، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں العالم افضل، عالم ان تینوں سے بھی افضل ہے، عالم ان تینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سامعین محترم، یہ کچھ ایسے فضائل ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے علم نافع کے ایسے فضائل رکھے ہیں، بیان کیے ہیں جو اخروی طور پر ہیں، جو اخروی طور پر بندے کو ملیں گے، آخرت میں ملیں گے، آخرت میں ملیں گے۔ اور جو دنیاوی فائدے ہیں، دنیا میں جو بندے کو فائدے اور فضائل ملیں گے، آپ دیکھیں کہ جس گھر میں کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس گھر کا ماحول دیکھیں اور دوسرے گھروں کا ماحول دیکھیں، اس گھر کا ماحول دیکھیں اور دوسرے گھروں کا ماحول دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر کا کوئی بچہ یا کسی گھر میں کوئی عالم موجود ہے، اس گھر میں ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی رہتی ہے، سکون نازل ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور شیطان ایسے گھروں سے دور رہتا ہے، شیطان بھی ایسے گھروں سے دور رہتا ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں، جب رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، شیطان کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطان کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اخروی دنیاوی فائدے علم، اصول علم کے دنیاوی فائدے۔ اور آپ دیکھیں جو عالم شخص ہوتا ہے اس کا آپ کردار دیکھ لیں، اس کا اخلاق دیکھ لیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کا اخلاق دیکھیں۔ پھر عالم شخص اکیلا اپنے اخلاق کو نہیں سنوارتا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو جگاتا ہے رات کو، اٹھو عبادت کرو، وہ سارے کے سارے ماحول کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آپ پھر دیکھیں جو دینی علم حاصل کرنے والے بچے ہیں نا، وہ آپ دنیاوی علم حاصل کرنے والے بچوں سے ان کا موازنہ کر لیں، دنیاوی علم حاصل کرنے والے بچوں سے ان کا موازنہ کر لیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ ان کا ادب ہی دیکھ لیں، آپ ان کا ادب دیکھ لیں۔ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہم استادوں کی جوتیاں اٹھاتے تھے، جوتیاں اٹھا کے ان کے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ اور آپ ادھر دیکھیں، یہاں پہ اسکولوں میں آپ کسی بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے وہ استادوں سے مارے کھاتے ہیں، استادوں کی ڈانٹیں برداشت کرتے ہیں اور علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، پھر وہ ہیرے بن جاتے ہیں، ہیرے بن جاتے ہیں۔ ان کا ادب دیکھیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک بھی خبریں پڑھی ہیں کہ اسکول میں ایک استاد نے کسی بچے کو مار دیا، اب بچے نے کیا کیا، استاد کو قتل کر دیا، استاد کے منہ پر جو ہے نا تماچے مارنے شروع کر دیے۔ تو یہ ہے دنیاوی علم حاصل کرنے والے بچوں کا حال۔ اور دینی تعلیم اگر استاد غلطی سے بھی مار دے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ استاد کو غلطی سے مارے، لیکن استاد ظاہری بات ہے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی سے بھی استاد کسی بچے کو مار دیتا ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ آگے سے سر جھکا کے کھڑا۔ ہم مدرسے میں 10 سال لگا کے آئے، ہمیں سارا پتہ ہے، آپ نے بھی اس بات کو نوٹس کیا ہوگا، آپ نے بھی یہ جانتے ہوں گے بات۔ وہ نیچے سر جھکا کے کھڑے ہیں، آگے سے اف تک نہیں کر رہے، آگے سے اف تک نہیں کر رہے۔ یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا ادب ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے
من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا لیس منا، ایسا شخص جو ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ان کا ادب، ان کا احترام استادوں کا۔ تو واقعہ ہے کہ ہارون الرشید کا بیٹا جو ہے نا امام اصمی کے پاس پڑھتا تھا، امام اصمی کے پاس پڑھتا تھا، خلیفہ وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا امام اصمی کے پاس پڑھتا ہے، تو وہ بڑا بہادر تھا۔ ہارون الرشید جاتا ہے ایک مرتبہ ان کی محفل میں جا کے کیا دیکھا کہ جو بچہ ہے نا وہ استاد کو وضو کروا رہا ہے، استاد صاحب وضو کر رہے ہیں اور بچہ استاد کو وضو کروا رہا ہے، بچہ استاد کو وضو کروا رہا ہے۔ ہارون الرشید نے جب یہ دیکھا اس نے کہا بچے تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے تو پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھوں سے اپنے استادوں کے پیر دھوتا، یہ تجھ میں ادب آنا چاہیے تھا۔ تو امام شافعی کا اگر میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، امام شافعی استاد ہیں اور امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں، اور اب اگر تفصیل میں جاتا جاؤں، امام احمد ابن حنبل کا بھی نہیں آپ کو پتہ ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل وہ امام ہے کہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی، حدیث کی سب سے بڑی اگر کتاب آپ دیکھیں تو مسند احمد ہے، تقریباً 29,000 جو ہے نا اس میں متون ہے رسول اللہ کی حدیثیں ہیں۔ سب سے بڑی حدیث کے کتاب کے مصنف امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی ان کے استاد۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں جب اپنے استاد کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا تو میں کتاب کے ورق کو بڑی آہستگی سے پلٹتا تھا، بڑی آہستگی سے کتاب کے ورق کو الٹتا تھا تاکہ میرے استاد کے کانوں میں آواز نہ پڑ جائے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، یہ ان کا ادب تھا۔ اور امام شافعی محسن امت، آپ دیکھیں کسی امام کا یہ لقب نہیں ہے جو امام شافعی کا لقب ہے محسن امت۔ اصول میں سب سے پہلی کتابیں امام شافعی نے لکھی، اگر امام شافعی نہ ہوتے تو ہمیں اصول حدیث کا علم نہ ہوتا، اگر امام شافعی نہ ہوتے ہمیں اصول فقہ کا علم نہ ہوتا۔ یہ تھے وہ امام اور یہ تھا ان کا تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ اور یہ تھا ان کا ادب اور احترام، اسی وجہ سے پھر ان کو لقب ملے محسن امت۔ امام احمد ابن حنبل آپ نے سنا ہوگا ان کا واقعہ کہ انہوں نے کہا جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانا جائے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں یہ بات لازم آتی ہے کہ جس طرح تمام کی تمام مخلوق جو ہے قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی، اسی طرح قرآن کریم بھی ختم ہو جائے اگر قرآن کو مخلوق مانے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل جانتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس نے تو قائم رہنا قیامت تک، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب سارے کے سارے مولوی جو ہے نا بادشاہ کی طرف ہو گئے، بادشاہ کے حق میں انہوں نے فتوے دے دیے کہ جیسے بادشاہ کہتا ہے ویسے ہی ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل اکیلے ڈٹے رہے اور اب ان کو سزائے دینے 3 بادشاہوں کی مسلسل مار کھاتے رہے۔ ایک بادشاہ آتا ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ 3 بادشاہوں کی مسلسل مار کھاتے رہے اور دیکھنے والوں نے لکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو مار کھاتے ہوئے امام احمد ابن حنبل کو، وہ کہتے ہیں جلاد کو بلایا جاتا اور اسے کہا جاتا ایک ہی کوڑا تم نے لگانا ہے اور فل پاور کے ساتھ لگا دینا ہے، فل طاقت کے ساتھ لگانا ہے، تاکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ ایک مرتبہ میں جو کام کرتا ہے قوت کے ساتھ، دوسری مرتبہ میں وہ قوت نہیں رہتی، تو ایک ہی کوڑا تمہیں لگانا ہے، پھر دوسرا جلاد ہے دوسرا کوڑا لگائے، اسی طرح وہ کوڑے کھاتے رہے۔ تو دیکھنے والوں نے لکھا ہے اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو لگتا، طاقتور جانور ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی بھی اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا موقف غلط ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہم اسے مخلوق مانتے ہیں تو یہ لازم آئے گی بات یہ کہ قرآن مجید قیامت سے پہلے ختم ہوگا، لیکن یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کیا علم کے بارے میں۔ تو سامعین محترم بیان میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ شوال کا مہینہ تو ختم ہو گیا ہے،
اب آگے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے نا دینی مدرسے کھل جاتے ہیں، دینی مدرسے کھل جاتے ہیں، تو آپ اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اتنی مہنگی فیسیں بھی دیتے ہیں، اتنی مہنگی فیسیں بھی دیتے ہیں، تو پھر بھی یقینی نہیں ہوتی فضیلت، یقینی نہیں ہوتا، یہ یقینی نہیں ہوتا کہ اسے نوکری مل جائے گی، لیکن علم کی فضیلت تو یقینی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ساری کی ساری فضیلت رسول اللہ کی احادیث بیان کی ہے، قرآن مجید کی آیات بیان کی ہے، یہ فضیلت یقینی ہے، وہاں پہ یقینی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ علم جو ہے نا فری حاصل ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے نا آپ پیسے دے رہے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی کتابیں بھی خود لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ مدرسے والے کتابیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف تعلیم نہیں ہے، صرف تعلیم نہیں ہے، ساتھ ساتھ تربیت بھی بچے کی ہو رہی ہے، بچے کی کردار سازی بھی ہو رہی ہے، بچے کی اخلاق سازی بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ بن چکا ہے کہ جو بچے ذرا ذہنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں، ذہنی طور پر ذرا ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے کند ذہن ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان کو چلو جی ان کو مدرسے میں بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنی فضیلتیں دے رہے ہیں، تو جو ذہین بچہ دیا ہے وہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ ذہین بچہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا نا۔ اگر کن ذہن، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو مدرسے میں ڈال دیں، ذہین بچے کو مدرسے میں ڈال دیں، تو جو کن ذہن ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذہن بھی ٹھیک کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یقینی باتیں ہیں، اور ادھر کوئی بات یقینی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے نا پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم اس کی طرف ذرا خیال کریں، اور اپنے بچوں کو جہاں آپ دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ دلواؤ، ان کو PhD تک کرواؤ، لیکن ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دلواؤ۔ دینی تعلیم کی فضیلت یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنایا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔